نام لیے بغیر خصائص بیان کر دیے جس کو بھی یہ فٹ بیٹھ جائے. ایک درون بینی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ طرز عمل تھا کہ آپ اگر کچھ معین لوگوں پر تنقید بھی فرمانا چاہتے تھے تو عموم کے الفاظ میں. کیا ہو گیا ہے قوم کو, کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ معین کر دیا جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا, غلط حرکت کی ہے, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں ظاہر بات ہے جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو کچھ زدم زدہ کا پیدا ہونا جو ہے اس کا بھی اندیشہ ہے, کچھ ہردرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب رسوائی تو ہو ہی گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اب آدمی اس کے اندر پھر اور آگے نکل جاتا ہے, ایک طرح کی ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی بجائے بہتر یہ ہے جب تک کہ اصلاح کی توقع ہو اس وقت تک ننگا نہ کیا جائے, بلکہ یہ کہ ڈھکے چھپے انداز میں بات کی جائے کہ نشاندہی بھی ہو جائے, تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے. وَمِنَ النَّاسِ, لوگ ہیں ایسے کچھ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, مَا بَالَ قَوْمٍ, لوگوں کا کیا حال ہے یہ کہ فلاں فلاں یفعلون کذا و کذا, یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ نہایت حکیمانہ انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور قرآن حکیم کا یہاں انداز. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اے لوگو, پچھلی دو آیتوں میں مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے متعلق ضروری ہدایات دینے کے بعد اہل ایمان کو یہ احساس دلایا گیا تھا کہ دین کے مقدس ترین رشتے کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان کو خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آگے کی دو آیتوں میں ان بڑی بڑی برائیوں کے سدباب کا حکم دیا جا رہا ہے جو بالعموم ایک معاشرے میں لوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہیں. ایک دوسرے کی عزت پر حملہ, ایک دوسرے کی دل آزاری, ایک دوسرے سے بدگمانی اور ایک دوسرے کے عیوب کا تجسس. در حقیقت یہی وہ اسباب ہیں جن سے آپس کی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر دوسرے اسباب کے ساتھ مل کر ان سے بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جو احکام آگے کی آیتوں میں دیے گئے ہیں اور ان کی جو تشریحات احادیث میں ملتی ہیں ان کی بنا پر ایک مفصل قانون حتک عزت یعنی لا آف لائبل مرتب کیا جا سکتا ہے. مغربی قوانین حتک عزت اس معاملے میں اتنے ناقص ہیں کہ ایک شخص ان کے تحت دعویٰ کر کے اپنی عزت کچھ اور کھو آتا ہے. اسلامی قانون اس کے برعکس ہر شخص کی ایک بنیادی عزت کا قائل ہے جس پر حملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے, قطع نظر اس کے کہ حملہ واقعیت پر مبنی ہو یا نہ ہو, اور جس پر حملہ کیا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت عرفی ہو یا نہ ہو. مجرد یہ بات کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تذلیل کی ہے اسے مجرم بنا دینے کے لیے کافی ہے, الا یہ کہ اس تذلیل کا کوئی شرعی جواز ثابت کر دیا جائے. وہ ان سے بہتر ہوں. مذاق اڑانے سے مراد محض زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, بلکہ کسی کی نقل اتارنا, اس کی طرف اشارے کرنا, اس کی بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر ہنسیں, یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہیں. اصل ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی کسی نہ کسی طور پر تضحیق کرے, کیونکہ اس تضحیق میں لازماً اپنی بڑائی اور دوسرے کی تذلیل و تحقیق کے جذبات کارفرما ہوتے ہیں جو اخلاقاً سخت معیوب ہیں, اور مزید برآں اس سے دوسرے شخص کی دل آزاری بھی ہوتی ہے جس سے معاشرے میں فساد رونما ہوتا ہے. اسی بنا پر اس فعل کو حرام کیا گیا ہے. مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا یا عورتوں کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا جائز ہے. دراصل جس وجہ سے دونوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سرے سے مخلوط سوسائٹی ہی کا قائل نہیں ہے. ایک دوسرے کی تضحیق عموماً بے تکلف مجلسوں میں ہوا کرتی ہے, اور اسلام میں یہ گنجائش رکھی ہی نہیں گئی ہے کہ غیر محرم مرد اور عورتیں کسی مجلس میں جمع ہو کر آپس میں ہنسی مذاق کریں.
اس لیے اس بات کو ایک مسلم معاشرے میں قابل تصور نہیں سمجھا گیا ہے کہ ایک مجلس میں مرد کسی عورت کا مذاق اڑائیں گے یا عورتیں کسی مرد کا مذاق اڑائیں گی۔ طعن نہ کرو۔ اصل میں لفظ لمز استعمال ہوا ہے جس کے اندر طعن و تشنیع کے علاوہ متعدد دوسرے مفہومات بھی شامل ہیں، مثلا چوٹیں کرنا، کھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا اور کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا۔ یہ سب افعال بھی چونکہ آپس کے تعلقات کو بگاڑتے اور معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کلام الہی کی بلاغت یہ ہے کہ لا یلمز بعضکم بعضا، ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، کہنے کی بجائے لا تلمزوا انفسکم، یعنی اپنے اوپر طعن نہ کرو کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں، جن سے خود بخود یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ دوسروں پر زبان طعن دراز کرنے والا دراصل خود اپنے آپ کو متون کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کی زبان دوسروں کے خلاف بدگوئی کے لیے اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اس کے دل میں برے جذبات کا لاوا خوب پک کر پھوٹ پڑنے کے لیے تیار نہ ہو گیا ہو۔ اس طرح ان جذبات کی پرورش کرنے والا دوسروں سے پہلے اپنے نفس کو تو بدی کا آشیانہ بنا چکتا ہے، پھر جب وہ دوسروں پر چوٹ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر چوٹیں کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی شرافت کی بنا پر اس کے حملوں کو ٹال جائے، مگر اس نے تو اپنی طرف سے دروازہ کھول ہی دیا کہ وہ شخص بھی اس پر حملہ آور ہو جس کو اس نے اپنی زبان کے تیروں کا ہدف بنایا ہے۔ تو کہا کہ خوب سمجھو کہ تن سے اور لوگوں کے اوپر تانے دینے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ پیغمبرانہ اسلوب یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کو گالی بھی دی جاتی ہے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بیوقوف آدمی ہیں، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں اب جھوٹے آدمی ہیں۔ اگر حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آج اگر کسی مقتدی کو، کسی عالم کو، کسی واعظ کو بھرے مجمع میں یہ کہا جائے کہ تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، تو جواب میں وہ کہے گا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا۔ لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے پر رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہاری پیغام دے کر بھیجا ہے، میں تمہارا پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو گالی کا جواب پیغمبر بھی پیغمبر گالی سے نہیں دیتا، گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کو بھیج جا رہا ہے فرعون کے پاس، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فرعون جیسا سرکش آدمی، لیکن ان کو جو تعلیم دی گئی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ دی گئی کہ قولا لہ قولا لینا، ان کے سامنے، فرعون کے سامنے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، اور شاید نصیحت قبول کر لے، شاید خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے علم ازلی میں کہ یہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، لہذا نرم بات کرنا۔ تو یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا کہ مخالفین کے اوپر طعن و تشنیع اور الزام تراشی اور فکر کسنا، یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کے ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ جو لوگ خدا کی خاطر کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ایک جماعت بنے، انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد و مددگار اور غمخوار ہونا چاہیے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد عظیم میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی جماعت بحیثیت مجموعی اخلاق اور نظم کے لحاظ سے مضبوط نہ ہو، اور اس احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بنے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو سہارا دے کر خدا کی راہ میں آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اسلام میں اجتماعی تزکیے کا طریقہ یہی ہے۔
میں گرتا نظر آؤں تو آپ دوڑ کر مجھے سنبھالیں، اور آپ لغزش کھا رہے ہوں تو میں بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام لوں۔ میرے دامن پر کوئی دھبا نظر آئے تو آپ اسے صاف کریں، اور آپ کا دامن آلودہ ہو رہا ہو تو میں اسے پاک کروں۔ جس چیز میں فلاح و بہتری آپ کو محسوس ہو اسے آپ مجھ تک پہنچائیں، اور جس چیز میں آپ کی دنیا اور عاقبت کی درستی مجھے محسوس ہو اسے میں آپ تک پہنچاؤں۔ مادی دنیا میں جب لوگ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں تو مجموعی طور پر سب کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اخلاق و روحانیت کی دنیا میں بھی جب یہ امداد باہمی اور داد و ستد کا طریقہ چل پڑتا ہے تو پوری جماعت کا سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ باہمی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی کوئی بات آپ کو کھٹکے یا جس سے کوئی شکایت آپ کو ہو اس کے معاملے میں آپ جلدی نہ کریں، بلکہ پہلے اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اولین فرصت میں خود اس شخص سے مل کر تخلیے میں اس سے بات کریں۔ اس پر اگر اصلاح نہ ہو اور معاملہ آپ کی نگاہ میں کچھ اہمیت رکھتا ہو تو اسے اپنے علاقے کے امیر جماعت کے نوٹس میں لائیں۔ وہ پہلے خود اصلاح کی کوشش کرے اور پھر ضرورت ہو تو جماعت کے اجتماع میں اسے پیش کرے۔ اس پوری مدت میں اس معاملے کا ذکر غیر متعلق لوگوں سے کرنا اور شخص متعلق کی غیر موجودگی میں اس کا چرچا کرنا صریحاً غیبت ہے، جس سے قطعی اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز ایسے معاملات میں مرکز کی طرف رجوع کرنا اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک مقامی جماعت اصلاح کی صحیح میں ناکام ہو کر مرکز سے مدد لینے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جب یہ مقام میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے یہ پری پارٹیشن دور کی بات کر رہا ہوں۔ دہلی میں کناٹ پلیس ایک بڑی اہم جگہ ہے، نئی دہلی میں بڑی مارکیٹ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اب تو ظاہر بات ہے اور مارکیٹیں اس سے بھی کہیں آگے بن گئی، اگرچہ بڑی وہ گنجان جگہ ہے اور بہت مرکزی مقام ہے۔ مجھے یاد ہے یہ اپنے سکول ڈیز کا واقعہ، جب ہم جایا کرتے تھے دہلی تو وہاں ایک جوتوں کی دکان تھی، اور اس دکان پر ایک بہت بڑا بوٹ، کئی فٹ لمبا بوٹ لٹکا ہوا تھا اس کے ایک علامت کے طور پر، اور بڑا پیارا جملہ انگریزی کا لکھا ہوا تھا، فری ٹو ہوم اٹ فٹس، لے جائے جس کے پاؤں میں یہ فٹ آ جائے وہ لے جائے، مفت۔ تو یہ گویا کہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا پبلسٹی کا۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے کردار کشی کر دی ہے، ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، فری ٹو ہوم اٹ فٹس۔ اب ہر شخص جو ہے وہ جائزہ لے لے کہ کہیں یہ اوصاف اس میں تو نہیں ہے، یہ خصائص اس میں تو نہیں، یہی صفات جو ہے کہیں اس کے اندر تو موجود نہیں ہے، تاکہ اگر اس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس جو اس حد سے گزر گئے، ایک تو وہ انتہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو اس حد کو پہنچ گئے ان کا معاملہ جدا ہے، لیکن جن میں کوئی اصلاح پذیری کی گنجائش ہے، مادہ موجود ہے، وہ پھر دروں بینی کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔